السلام علیکم دوستو، حال ہی میں ایک مووی ہمارے 12 کا ٹریلر لانچ کیا گیا اور جس میں قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کیا گیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور بیویوں کو بیوی بنا کر نہیں بلکہ اپنی نوکر بنا کر گھر میں رکھتے ہیں، اور انہیں ساتھ ساتھ تعلیم و ترقی سے دور رکھنے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا تاکہ وہ اسلام کو بدنام کر سکے۔ خیر، ہم ادھر ادھر کی نہ بات کر کے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں تو دیکھیں، ایک شخص ایز اے اسلامک اسکالر آن دا اسٹیج قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ آئیے، آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی۔ ہماری تو 2 دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ انہوں نے آیت کا صحیح ترجمہ تک نہیں بیان کیا، صرف کچھ مطلب بیان کر دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کے شان نزول اور اس کی آیت کی تفسیر تک کو جانا ضروری ہوتا ہے۔ خیر، سب سے پہلے ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں تاکہ ہم ان ڈاؤٹس کو دور کر سکیں جو کہ اس موویز میں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتی کیوں کہا، ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، پس تم اپنی کھیتی میں جس طریقے سے چاہو آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ اس میں کیا بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تم جان لو کہ اللہ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہ رہا آیت کا ترجمہ۔ چلو اب ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں ضروری بیان کی گئی۔ پہلی ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتی کیوں کہا؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف قرآن نے نہیں بلکہ ادرس ریلیجنس کے بک میں بھی عورتوں کو کھیتی کہا گیا اور اس طرح کے اور بھی ورڈز کو یوز کیا گیا، لیکن ہم یہاں پر قرآن کو ایکسپلین کریں گے۔ دوستو، شریعت کے مطابق مرد اور عورت کا یہ جو ملاپ ہے صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیوی کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، مینس دیٹ انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، جس طرح کسان اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حاصل کرنا ہوتا ہے جو کہ انسانی زندگیوں کی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح بیوی انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اب ذرا آپ بتائیں کہ اس ورڈز کے ذریعے عورتوں کی توہین کی گئی ہے یا عورتوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا گیا ہے؟ ایک اور مثال بیان کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کسی عورت سے شادی صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، مینس دیٹ وہ اپنی خواہشات کو صرف پورا کرے گا لیکن بچے پیدا نہیں کرے گا، تو ذرا سوچیے یہ سلسلہ کب تک باقی رہے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی شہوت کے اندر کچھ سالوں بعد کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اب اگر دونوں میں کوئی ایک عمر میں پہنچ جاتا ہے یا کسی ایک کی شہوت ختم ہو جاتی ہے تو آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ان کی محبت باقی رہ سکتی ہے یا ان کے ریلیشن شپ کو باقی رکھا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ فیملی، اور جبکہ انہوں نے فیملی پلاننگ کی ہی نہیں، لہٰذا ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن میں بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہے جو کہ آج مغرب میں ہو رہا ہے۔ اب آپ اس ورڈ کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی یہاں پر توہین کی گئی ہے یا عزت کی گئی، جس طرح اللہ کی بنائی ہوئی زمین کی پیداوار انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اسی طرح عورت انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور رسپیکٹیبل کوئی اگر ہستی ہے وہ ماں کی ہے، کیونکہ وہ انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھیتی کہا۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتیوں میں جس طریقے سے چاہو آؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب اس عمل کا اصل مقصد انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے تو یہ عمل بیوی کے جسم کے اس حصے میں ہونا چاہیے جہاں سے بچے کی پیدائش ممکن ہو، نہ کہ اس حصے میں کہ جہاں ممکن نہ ہو، فار ایگزامپل اورل سیکس وغیرہ، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ تیسری بات اس ٹیلر میں کہی گئی کہ اگر عورت حمل کی حالت میں ہو اور اس کا شوہر اس کو بلائے تو اسے نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے، آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی۔ ہماری تو 2 دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بلائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مجھے یہاں پر لگتا ہے کہ انہوں نے گوگل یونیورسٹی کا سہارا لیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ کا، مینس کھیتی کا، اب اگر کوئی عورت آلریڈی پریگننٹ ہو اور اس کا شوہر اس سے ملنا چاہ رہا ہو، اس کے ساتھ شہوت کرنا چاہ رہا ہو اور یہ ڈر ہو تو اس کے ملنے سے اس کی پریگننسی کو نقصان ہوگا، مس ڈیٹ اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، پھر تو یہ عمل قرآن کی آیت کے خلاف ہوگا، انسانی نسل کی بقا کے خلاف ہے۔ ذرا بتائیں پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایک بے بنیاد الزام ہے۔ اس آیت کا اصل پارٹ ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، مس ڈیٹ اپنے لیے اچھے اعمال بھیجو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو بڑھانے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کو بڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اولاد ماں باپ کا سب سے قیمتی تحفہ اور سب سے قیمتی زیور ہوا کرتی ہے، جو کہ ماں باپ کی بڑھاپے کا بھی سہارا ہوتی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقویٰ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کسی قانون کی لاکھ پیروی کر لی جائے، اگر اس میں تقویٰ نہ ہو، مس ڈیٹ اگر اس میں صحیح نیت نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے نیک اولاد کی خواہش کرے اور پھر اس کو اچھی تربیت دینے کے بعد اس کو دین اور دنیا کا خادم بنانے کی نیت رکھے۔ وبشر المؤمنین، اور ایسے ہی مومنین کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ رہا مکمل آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب، نہ کہ وہ جو وہاں پر بیان کیا گیا تھا۔ دین آفٹر نیکسٹ کلپ میں کہا گیا عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ خدا رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ مرد ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی چال بازی اور ان کی نفرت کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا ریفرنس دیا اور یہ بتانا چاہا بولی بھاری امت کو ہم آپ کے قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اپنے دل کی نفرت کو یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں تاکہ بھولی بھالی لوگ ان کی باتوں پر ٹرسٹ کر لیں اور ان کے ذریعے میں اسلام کی نفرت پھیل سکے، جبکہ یہ بات قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ بیوی کو شوہر کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اینڈ لاسٹ کلپ میں انہوں نے کہا شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے، جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی۔ اب یہاں پر یہ لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، جبکہ میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی عزت و عظمت عورتوں کو اسلام نے دیا اتنا کسی ریلیجن، کسی مذہب اور کسی سوسائٹی نے نہیں دیا۔ آپ جا کر ہسٹری دیکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب ممالک میں کس طریقے سے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ آپ ہمارے ہندوستان ہی میں دیکھ لیں کہ آج سے 100-150 سال پہلے کس طریقے سے ستی پرتا شدھیکرن کے نام پر عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو اپنی ہوس کا شکار بنایا جاتا تھا۔ اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کے رائٹس کے لیے اپنی کتاب قرآن کریم میں ایک پوری سورہ نساء نازل فرما دی تاکہ عورتوں کے رائٹس کی بات ہو سکے۔ اس سے زیادہ عورتوں کے لیے عزت و عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ وومنس رائٹس ان اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے کمپلیٹلی بات کی ہے کس طریقے سے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے عرب سوسائٹی میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کو عزت دی۔ خیر جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور ہاں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اس نفرتی آگ کو بجھانے کے لیے میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ اس نفرتی پروپیگنڈے کو سمجھ سکے
کہ اس کی کیا حقیقت ہے. خیر, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.